الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے ایمان، علم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت پر جنہیں تمام امت کے صدیق کہا گیا، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا، جنہوں نے غار ثور میں وفاداری، مدینہ میں قربانی اور خلافت میں عدل و حق کا مظاہرہ کیا. آج ہم جانیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخی ولادت و وفات، ان کی خلافت کا برحق ہونا، اور یہ بھی کہ حدیثوں کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تعداد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے کیوں زیادہ ہے. آئیے دل کی گہرائی سے سنتے ہیں ایمان افروز حقائق اور خود کو تاریخ کے ان سنہرے لمحات میں محسوس کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخی ولادت و وفات. سوال: امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخی ولادت اور تاریخی وفات کون سی ہے؟ جواب: ولادت کی تاریخ معلوم نہیں. وفات شب سے شنبہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری مطابق 23 اگست 634 بعمر 63 سال ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے 50 سال پہلے ولادت ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق تھی. سوال: اگر ہمارے 3 خلفاء کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و اہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تھے، اور اگر ان میں کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ صفت تو موجود تھی، بقول حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غدیر خم میں مبارکباد دی تھی کہ اے علی، آپ خدا کے تمام مومنین و مومنات و کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مولا مقرر ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا، اور کیوں سقیفہ میں ان 3 خلفاء میں سے کسی نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نامزد نہیں کیا؟ جواب: غدیر خم میں جو اعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی کا تھا، خلافت کا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور اپنی بیماری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امام تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتدی، اس لیے خلافت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی. سوال: ہمارے 3 خلفاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک میں شرکت کیوں نہیں کی، اور اگر خلافت کا مسئلہ درپیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیوں نہیں کیا؟ کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کی خلافت تھی، اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہ خلافت کا مسئلہ درپیش ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہ کیا؟ جواب: حضرات خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے. امت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی. سوال: جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، آپ اس کو اصولاً کیا کہیں گے؟ الیکشن ہو نہیں سکتا، سلیکشن یہ بھی نہیں ہو سکتا، نومینیشن یہ بھی نہیں، تو کیا معاملہ تھا، اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا، اور کس طرح یہ خلافت جائز قرار دی جائے گی؟ جواب: تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یعنی جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. اس سے بڑھ کر انتخاب، الیکشن کیا ہوگا؟ ایک شخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت کا مدعی ہو. سوال: جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دلی حالت مرتے دم تک ان 3 خلفاء سے کیسی رہی؟ اگر آپ رضامند تھی تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھی اور آپ نے اسی حالت میں انتقال فرمایا تو آپ کا اعتقاد مذہبی وہی ہوا نا جو شیعوں کا ہے؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے راضی تھی
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت بھی کی تھی؟ سوال: مولانا صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابو طالب کافر تھے یا مسلمان؟ جواب: ان کا اسلام نہ لانا ثابت ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیوں مروی ہے؟ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیثیں کیوں روایت ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ہونی چاہیے تھی؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کثرت روایت کی وجہ طول عمر اور اس کام کے لیے وقف ہونا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک تو زمانہ بہت مختصر تھا، دوسرے اس وقت اکابر صحابہ موجود تھے، اس لیے ان کو روایت کی نوبت کم آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وقت بھی زیادہ طویل نہیں تھا، پھر مہماتی خلافت میں اشتغال کی وجہ سے زیادہ فرصت بھی نہ تھی، علاوہ ازیں بعض اکابر پر شدت احتیاط کا غلبہ تھا، اس لیے وہ روایت سے قصداً احتراز کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے اللہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا صدق، یقین اور وفاداری عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا سوال: آپ کے خیال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا سب سے نمایاں پہلو کیا تھا؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ آنے والی قسطیں آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔